میں بہتر ہوں. اور اس نے جو ہے وہ تکبر کیا اور اپنے آپ کو آدم سے بہتر گردانا، بلکہ اس پر دلیل کھڑی کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا اور تم سجدہ ریز نہیں ہوئے، تو اس نے کہا کہ مالک خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. اب آگ کو اگر بھڑکائیں تو اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی کو اوپر بھی پھینکے تو نیچے کو آتی ہے. تو آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، تو کیا افضل مفضول کو سجدہ کرے گا؟ باقاعدہ دلیل لے کے کھڑا ہو گیا، جبکہ حکم ہے رب کا کہ میرے شاہکار کو سجدہ کر، میں نے اسے دستے قدرت سے بنایا. لیکن کہنے لگا میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، مجھے نار سے آگ سے بنایا گیا. اب اللہ اگر چاہتا تو اس کی دلیلوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا، کہا میرے دربار سے نکل جا. بدتمیزوں کے ساتھ بحث نہیں کی جاتی، انہیں کان سے پکڑ کے نکال دیا جاتا ہے. تو اس کو نکال دیا گیا، کہا کہ تو دربار سے خارج ہو جا، کہ میرا حکم نامہ کہ میرے شاہکار کو سجدہ کر اور تو دلیل لے کے کھڑا ہے. اب سب سے پہلا گناہ تکبر ہوا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تکبر جو ہے یہ تو کسی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا. ایک بزرگ تھے، ساری زندگی انہوں نے اپنی زبان پر میں کا لفظ نہیں آنے دیا، کہ اس لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کیا. آنا خیر میں بہتر ہوں. تو وہ جب بھی بات کرتے تو اپنی زبان پہ میں کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے، کہتے یہ لفظ شیطان کی بربادی کا سبب ہوا تو میں یہ لفظ نہیں بولتا. کوئی بیان کرنا مقصود بھی ہوتا، کوئی بات جس میں یہ مفہوم بیان کرنا ہوتا تو الفاظ دیگر بیان کرتے، میں کا لفظ انا کا لفظ زبان پہ نہیں آنے دیتے. اچھا لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، اچھی باتیں سن کر کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی. تو کچھ لوگوں نے کہا لا یہ کیا بات ہوئی کہ یہ لفظ زبان پہ نہیں آنے دیتے. میں جاتا ہوں ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے. کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں. بزرگوں کے پاس گئے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئے. کہا پوچھیے. شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ حضرت اب تو بولیں گے میں نے، تو کہوں گا کہ لفظ تو آ گیا جیسے بھی آ گیا. تو حضرت بھی بڑے جہاں دیدہ تھے، اس کی نیت کا کھوٹ سمجھ گئے یہ کیوں پوچھ رہا ہے. فرمانے لگے نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اس پہ بات ہوتی ہے. آپ نے پوچھ لیا، اس کے بعد جواب ہم جو ہے وہ جواب ہوگا نماز کے بعد. خیر نماز ہوئی، سلام پھرا تو خود ہی فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا میں نے. کہا اسی شیطان سے برباد کیا. تو میں نے، آنا نے، تکبر نے شیطان کو شیطان بنایا، ورنہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اور ایک چپا چپا جگہ اس کے سجدوں سے جو ہے وہ مشرف تھی، لیکن اس کے باوجود رسوا ہو گیا اس لیے کہ تکبر نے اس کو برباد کر دیا. تو دماغ کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں اور کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہ ہوں. دل کو حسد اور کینے سے اور نفرتوں سے پاک رکھیں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسد گناہوں کو، نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی. تو آپ کی ساری زندگی کی، میری ساری زندگی کی، کہیں ہمارا حسد، ہمارا بغض، ہمارا کینہ، ہمارا سب کچھ لوٹ کے نہ لے جائے. اور پھر ظاہر باطن کا جب تزکیہ ہوگا پھر رحمت کے در کھلنے شروع ہو جائیں گے. آپ تزکیہ کے بعد اگلی بات کیا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اس کے نام کا تکرار کیا. ذکر ویسے یاد کرنے کو کہتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ ذکر کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن سب سے خوبصورت بات حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی نے لکھی علیہ رحمہ. فرمانے لگے کہ حقیقت الذکر رفع الغفلہ، ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے، یعنی آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ کو کبھی بھی نہ بھولے کہ میں کون ہوں اور کس کا بندہ ہوں. آپ کو ہر وقت یہ مستحضر رہے کہ میرا کوئی مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. اگر یہ کیفیت آپ کی ہر وقت آپ کے اوپر ہے تو آپ کی زبان بولے نہ بولے آپ ذاکر کہلائیں گے، آپ ذکر کرنے والے کہلائیں گے. لیکن اگر آپ زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن آپ کے خیال مستحضر نہیں ہے تو آپ ذاکر نہیں کہلائیں گے.
تو ذکر کی سب سے بہتر تعریف یہی ہے کہ رفع الغفلہ، غفلت کا زائل ہو جانا، اور بندہ ہر وقت اسی خیال میں، اسی سوچ میں اور اسی احساس میں رہے کہ میرا کوئی مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. یہ چیز اس کو فرمان الہی کے دائرے سے باہر نہیں جانے دیتی. یہ چیز اس کے اندر تکبر نہیں پیدا ہونے دیتی. یہ چیز عجب اور ریا پیدا نہیں ہونے دیتی. یہ چیز حسد اور کینہ اور نفرتیں جنم نہیں لینے دیتی. یہ احساس کہ میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے، یہ احساس جڑا رہے ہر وقت آپ کے اور میرے ساتھ، تو پھر ایک خوبصورت زندگی آہستہ آہستہ ہماری پھر باطنی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اصل ہم باطنی تربیت کے سفر پہ گامزن ہی نہیں ہوتے اور بس اپنی خواہشات کے اسیر ہو کے رہ جاتے ہیں. باطن سنور جائے اور ہمیں اندر کا نور نصیب ہو جائے تو اس کا ایک سرور ہی الگ ہے. جیب میں پیسے ہونا تو اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے کہ ایک نشہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی میرے جیب میں پیسے تو جیب میں ہیں، لیکن اس کا احساس دماغ میں ہوتا ہے. ہوٹر والی گاڑی آگے چل رہی ہو اور پروٹوکول لگا ہوا ہو تو یہ تو کسی منسٹر سے پوچھی نا کہ اس کا اپنا نشہ کیا ہوتا ہے. اس کے اثرات دماغ پر ہوتے ہیں. ہوٹر وہاں بج رہا ہے لیکن جو ہے وہ چکر یہاں دماغ میں آ رہے ہیں. اگر آپ کو تکریم دی جا رہی ہو، آپ کے جیب میں پیسے ہوں، آپ کے 6-7 کڑیل جوان بیٹے ہوں اور سارے فرما بردار ہوں تو اس کا ایک نشہ ہے. یار جب جیب میں پیسے ہوں تو نشہ ہے، سینے میں ایمان ہو تو اس کا کوئی نشہ نہیں ہے. اس کا بھی ایک نشہ ہے، اس کا بھی ایک سرور ہے، لیکن ہمارے پردے اوپر ہیں ہمارے جو نشہ آنے نہیں دیتے. اور ورنہ اس کی ایک اپنی کیفیت ہے. نماز کا اپنا سرور ہے، نماز کا ایک کیف ہے، نماز کا ایک حظ ہے، نماز کا ایک لطف ہے جو نماز پڑھنے والے کو نصیب ہوتا ہے. اور پھر ہر لمحے کی کیفیت الگ ہے. ظہر کی نماز کا کیف الگ ہے. اگر میں یا آپ محروم ہیں اس کیفیت سے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے موانع ہیں کہ ہم ان سجدوں کی کیفیت سے، سرشاریوں سے محروم ہیں. ورنہ ظہر کا اپنا ضرور ہے، عصر کا اپنا مزہ ہے، مغرب عشاء کا لطف اپنا ہے. پھر گھر میں نماز پڑھیں تو ضرور اپنا ہے، مسجد میں پڑھیں تو لطف اپنا ہے، کسی باعمل عالم دین کے پیچھے پڑھیں تو سرور اپنا ہے، اور اگر پیشانی کو حرم کا صحن مل جائے تو پھر سرور اپنا ہے، اور اگر مسجد نبوی کا مصلی مل جائے تو پھر سرور اپنا ہے. تو ہر لمحے کا لطف اپنا ہے. پھر ہر دن کا سرور اپنا ہے. عام دن کی نماز کا لطف اپنا ہے، ماہ سیام کی نمازوں کا لطف اپنا ہے، لیلۃ القدر کے سجدوں کا لطف اپنا ہے، اعتکاف میں پڑھی گئی نمازوں کا سرور اپنا ہے. تو یہ ایک لطف ہے، ایک کیف ہے. اس کو کہتے ہیں حلاوت، جس کو احادیث میں حلاوت ایمان کہا گیا ہے. تو میرے اور آپ کے ساتھ جب ایمان جڑا ہے تو پھر اس کا ہمیں سرور ملنا چاہیے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں پر کہ اگر وہ کسی وجہ سے اس کیف میں نہیں بھی ہے تو پھر بھی اگر ان کے اعمال خیر ادا ہوتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ بھی کہتا ہے جب سرور ہی نہیں آ رہا تو کیا فائدہ نماز کا. حضرت محدث کوچوچوی علیہ الرحمہ سے کسی مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، کیف نہیں ملتا، حظ نہیں آتا. تو آپ نے کہا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا؟ اس نے کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتے ہی پڑھتا ہوں. تو آپ جھومنے لگے. کہا واہ واہ، تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو. تمہیں سرور نہیں بھی آتا پھر بھی تمہاری نماز ترک نہیں ہوتی. تو سرور آئے یا نہ آئے تمہارے اعمال خیر جاری رہنے چاہیے. لیکن اگر اعمال خیر جاری ہیں اور حظ نہیں آ رہا، لطف نصیب نہیں ہو رہا، تو پھر ہمیں رک کے یہ بھی دیکھنا ہوگا موانع کیا ہے. یہاں تک تو ہم پہنچ گئے، سفر تو آگے کا ہے. تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہیں بغض تو نہیں ہے، کہیں کینہ تو نہیں ہے، کہیں نفرتیں تو نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں تو فرمایا گیا ہے کہ نماز کی 2 کیفیتیں بتائی گئی ہیں. انتاب الرب کا کاننا کا طرح ہو، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت مل جائے تو پھر تو جہان ہی ہو رہا ہے. اور سید نبی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا اچھا آپ بتائیں جس رب کو سجدہ کرتے ہیں کبھی دیکھا بھی ہے اسے؟ تو کہا لم اعبد ربا لم اراه. کبھی کی کیا بات ہوئی، جب تک دیکھتا نہیں سجدہ ہی نہیں کرتا. ایک تو کیفیت یہ ہے، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ اگر تمہاری یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم اس کیفیت میں ڈوب جاؤ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ احساس ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو مجھے بتائیے اس احساس میں کتنا سرور ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے.
اور یہ تصور اگر میری اور آپ کی زندگی میں ہمارے ساتھ جڑ جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر تنہائی میں گناہ کرنا بھی محال ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ جب 7 دروازے مکفل کر دیے گئے اور بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال دیا گیا اور زلیخا بولی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، قال معاذ اللہ، تو جناب یوسف علیہ السلام بولے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا تو اس جھوٹے خدا سے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی بھی نہیں ہیں اتنا حیا کرتی ہے کہ موٹا کیس ڈال لیا، اس سے شرم کرتی ہے جو دیکھ بھی نہیں پاتا، تو میں اس سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کیا اس کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ احساس بھی تھوڑا کم نہیں ہے کہ میں اس کی نگاہوں میں ہوں۔ اللہ اکبر، تیرے دیدار کے قابل کہاں میری یہ نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، تم مجھے دیکھو میں، تو یہ میرے لیے کتنا بڑا احساس ہوگا، محب کے لیے اس سے بڑا کیا سرمایہ ہوگا، اس کا محبوب اسے دیکھ رہا ہے۔ تو کہا سب سے بڑی بات تو یہ کہ کاننا کا ترا ہو تم اسے دیکھو، اور یہ کیفیت اگر نہیں تو کم از کم اس کیفیت میں تو آ جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک کیفیت بھی نصیب ہو جائے تو سرور باطن نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے ایک بھی کیفیت حاصل نہیں ہے لیکن عبادات کا تسلسل موجود ہے تو پھر بھی مقام شکر ہے، لیکن پھر یہ سوچنا ہے کہ ہم اس مرحلے تک کیسے پہنچیں۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، دوسری بات اللہ کا ذکر، اور اس کو کیفیت کیا ہے کہ کبھی بھی اس سے غافل نہ ہونے پائے۔ ویسے علماء نے اس کی قسمیں بیان کی ہیں کہ کان کا ذکر الگ ہے، استماع ذکر حق، اللہ کے ذکر کو سننا، قول حق، یہ کان کا ذکر ہے، اور زبان سے تسبیحات تحلیلات، زبان سے تلاوت کلام مجید، یہ زبان کا ذکر ہے، اور دکھیوں کی مدد کرنا یہ ہاتھ کا ذکر ہے، کسی اچھی جگہ پہ چل کے جانا یہ پاؤں کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ تو آپ کا ایک ایک عضو بدن لمحہ لمحہ ذاکر رہے تو پھر آپ کو جو نصیب دولت ہوئی ہے فلاح کی، کامیابی کی، اس پر یہ ایک پہرا رہتا ہے، یہ ایک حساب رہتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا، 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازیاں اس شخص پہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا والا نے فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ تو خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ کا ذکر نصیب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فصلی، اور نماز پڑھی۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمارے ظاہر باطن کو سنوارنے والا ہے۔ کامیاب وہ ہوا جس نے من کو ستھرا کیا، اللہ کے ذکر کی جوت لگائی، اور پھر نماز 5 گانا اس کا شعار زندگی بن گیا۔ نماز زندگی میں اتنی لازم ہے کہ بیماری کی حالت کے اندر بھی اس کی رخصت نہیں دی گئی، سفر میں بھی اس کو کم تو کیا گیا ہے، اس کو کثر تو کر دیا گیا ہے، لیکن چھٹی نہیں دی گئی۔ حالت جنگ میں اس کی چھٹی نہیں دی گئی۔ صلاۃ الخوف وہاں بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ اب پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، یعنی بیٹھ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو۔ اعضاء ساتھ نہیں دیتے کہ اعضاء کے اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ رکوع اور قیام اور دیگر اراکین کو ادا کیا جا سکے تو اشارے سے کر لو، لیکن رخصت نہیں دی گئی، نہ مرد کو دی گئی نہ عورت کو دی گئی۔ تو یہ نماز اتنی لازم اور اتنی ضروری قرار دے دی گئی۔ اور نماز ہے کیا؟ نماز اللہ کی یاد کا نام ہے۔ اقیم الصلاۃ للذکر کہا گیا، میری یاد کے لیے۔ تو یہ بھی ایک ذکر کا رنگ ہے اور ذکر کی ایک صورت ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جنہیں 5 گانا نماز کی سعادات نصیب ہیں۔ اچھا، بعض لوگ بڑے ناز سے کہہ دیتے ہیں میں نہیں پڑھتا، تو میں کہا کرتا ہوں صاحب تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ تجھے مالک اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہی نہیں ہے۔ تجھے توفیق سجدہ نصیب ہے۔ جس کو سجدے کی توفیق نہیں ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کو سجدے کی توفیق مل گئی
اس کو بہت بڑی سعادت مل گئی. قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال جو پوچھا جائے گا وہ نماز کا پوچھا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جب حضرت بلال حبشی کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو لفظ کیا ہوتے؟ ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا، ہمارے سینے کو قرار پہنچے. تو اذان حضور کے قلب کی راحت تھی. میں نے بعض جگہ دیکھا سردیوں میں ہوتا مسلسل پیدل پہ نمازیں. ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں تو تھوڑا وقت گزرتا ہے تو عصر کا وقت ہو گیا، عصر پڑھ کے آئے ہیں تو مغرب کا وقت ہو گیا، تو پیدل پہ مسلسل نمازیں ہوتی ہیں دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے. تو بعض لوگ بڑے مزاحیہ انداز میں کہہ رہتے اور یار بانگا ہی نثال ہے ابھی تو پڑھ کے ہیں. پھر یہ بیزاری کا اظہار ہے. یہ تو شکر ہے تیرا مالک تجھے بار بار بلا رہا ہے. یہ تو نماز کے لیے بلا رہا ہے نا، یہ تو نماز کے لیے بلا رہا ہے. حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، تو اللہ ان کو اپنا خاص کرم دیا تھا. حضرت ابراہیم کو نوازا تھا. تو حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل کہتے ہیں گوڑا یار، تو گوڑی یاری تھی. تو ایک دن حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہو. تو کہا عجیب بات ہے، میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی قرار دیتا ہے اور تجھے قبض روح کے لیے بھی بھیج دیا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی یار کی موت چاہے؟ خلیل تو گوڑے یار کو کہتے ہیں اور وہ میرا گوڑا یار ہے اور اس نے تجھے قبض روح کے لیے بھیج دیا. کبھی ایسا ہوا ہے کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟ تو کہا میں تو حکم کا بندہ ہوں، آپ کا پیغام رب کے ہاں جا کے عرض کر دیتا ہوں. بارگاہ عزت میں حاضر ہوئے، کہا مالک تیرے بندے کے پاس گیا تھا، یہ سندیسہ ہے تیرے نام، کبھی کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا؟ تو کہا جا پھر میرے خلیل کو میرا سلام دے اور کہے کبھی ایسا بھی ہوا یار بلائے اور یار ملنے نہ آئے. تو روح بے تاب ہو گئی. کہا دیر نہ کر ابھی قبض کر لے. یار یہ تو نماز کے لیے بلایا ہے، وہ تو دنیا سے بلائے تو یار طلب محبت یہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے تھا حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ بلائے تو پھر سر ہتھیلی پہ رکھ کے بھی پیش کرنا پڑتا ہے. تو ہم نماز سے اگر کوتاہی کرنے لگ جائے یار یہ ابھی تو پڑھی تھی پھر آگی، یہ تو رب کا بلاوا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. کہا تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگو گے، یعنی انسانی نفسیات کو بیان کیا. دنیا کا سودا نقد ہے نا، آخرت ادھار ہے. شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال ملے گا، اب بدی کرو اب لذت ملے گی. لیکن اللہ کا وعدہ ہے تم صبر کرو دیکھنا تمہیں جنت میں کیسے نوازوں گا. وہ وعدہ ادھار ہے اور یہ دنیا کے وعدے نقد ہیں. تو انسان تھوڑا سا جلد باز ثابت ہوا ہے. تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگو گے. لیکن میرے مالک نے کہا یہ تمہاری بھول ہے. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی، نہ ختم ہونے والی کائنات ہے، اس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے. ایک ایسی زندگی ہے کہ جس کا کوئی آخری نقطہ ہی نہیں ہے، ختم ہی نہیں ہوگی. یہ زندگی جتنی بھی ہو، 100 سال بھی ہو تو 100 سال کے بعد بھی تو ختم ہی ہو جانی ہے نا. 1000 سال بھی اگر کسی نے زندگی پالی تو پھر بھی تو نقطہ انجام ہے. لیکن وہ ایسی لمبی زندگی ہے، پہلا دن ہی 50,000 سال کا. قرآن بتاتا ہے یوم حشر 50,000 سال کا ایک دن. پھر اس کے بعد موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی. کہتے ہیں جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں. جنتیوں کو ایک ہی خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے اور یہ سب بہاریں چھن نہ جائیں، اور جہنمیوں کو ایک ہی موہوم امید ہوگی کہ کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے. اب جب جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اگر مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا تو جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی یہ خوشی سے مر جاتے. اور جہنمی اتنے صدمے میں ڈوب جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ دکھ اور صدمے سے مر جاتے. لیکن موت کو بھی موت آ چکی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، اور یہ ساری زندگی 50-60 سال کی. اس کا سودا اس کے مقابلے میں کیا، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ خطری نے کتنی خوبصورت بات کر دی. الدنیا یومن ولنا فیہا صوم.
کہا دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، یہ تو گزر ہی جانا ہے۔ 60 سال زندگی ہو، 20 سال تو سو کے گزارتے ہیں نا، روزانہ 8 گھنٹے بھی سوئیں تو تیسرا حصہ تو سو کے گزر گیا۔ 60 سالہ زندگی میں 20 سال سو کے گزر گئے، 8-10 سال بچپن کے گزر گئے، 5-7 سال بڑھاپے کے دھکے گزر گئے، روزانہ 1-1.5 گھنٹہ واش روم میں گزرا، کوئی بیماری آ گئی تو وہ وقت گزرا، باقی تخت پہ بیٹھ کے گزرے تو پھر بھی 16-17 سال بنتی ہے۔ اس 16-17 سال کے لیے ایسی زندگی برباد کر دی جائے جس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے، تو اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، وہ دائمی بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ بہتر کتنی؟ آپ کے شہر میں جو بہت بڑا جاگیردار ہوگا اس کی کتنی جائیداد ہوگی، کتنے مربع ہوں گے؟ 50 مربع زمین ہوگی، 600-700-800 ایکڑ زمین ہوگی، نہ خیال اس سے زائد تو نہیں ہوگی، شاید اتنا بڑا زمیندار نہ ہو، اگر کوئی ہو بھی 10 مربع 20 مربع 50 مربع 5-7-10 دیہاتوں کا مالک ہوگا، اس کو کہیں گے آپ یہ بہت بڑا جاگیردار ہے۔ لیکن جنت میں سب سے کم جگہ اس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا میرے حضور نے فرمایا کہ میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، جو جہنم کے رگڑے سہ کے جو ہے وہ جائے گا۔ لیکن بہرحال بخاری کی روایت ہے کہ جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو ظاہر ہے جو جہنم کے رگڑے سہ کے سب سے آخر میں نکلا ہے وہ سب سے بڑا گناہگار ہی ہوگا، تو اس نے تو کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہوگا، کوئی حسرت باقی نہیں اس کی رہ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کی جو حسرت ہوگی وہ عرض کرے گا مالک میں یہ چاہتا ہوں۔ اللہ کہے گا لکا ما تمنیت، جو تو نے تمنا کی جا تجھ کو دے دیا، اب جنت میں چلا جا۔ اچھا اس کو تو یہ آرزو ہوگی کہ جنت میں 3 مرلے کا جھونپڑا بھی مل جائے تو غنیمت ہے، چونکہ وہ جہنم کی تکلیفیں صعوبتیں اور اذیتیں سہ کے آیا ہوگا۔ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے وہ بھی کافی ہے، آراف میں جگہ مل جائے وہ بھی کافی ہے۔ چلو جنت میں چلے جائیں تو 2-3 مرلے کا جھونپڑا مل جائے تو کافی ہے، لیکن اللہ اسے کہے گا جا چلا جا، بخاری کی روایت، جا چلا جا جنت میں، تیرے لیے اس دنیا سے 10 گنا جگہ ہے، 10 گنا جگہ، 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو 10 سے ضرب دے، اتنی جگہ اس کو۔ اچھا جب وہ یہ سنے گا تو حدیث کے لفظ ہیں تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی، جس طرح وہ طوطے اڑ جاتے ہیں خوشی سے اور حیرت سے استعجاب سے، تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کہ مجھ کو مذاق کر رہے؟ یعنی وہ جو ایک مرلے کے لیے لڑا اور بندہ مار دیا، جو ہے نالی کے لیے لڑا اور فرد قتل کر دیا، جو گھر کی دیوار رکھتے ہوئے 2 انچ سے جو ہے وہ لڑائی اور 3 نسلوں تک لڑائی چلتی رہی، وہ جو چھوٹے چھوٹے انچ اور مرلوں پہ لڑتا رہا، اللہ اسے کہے گا جا چلا جا، تیرے لیے اس دنیا میں 10 گنا جگہ ہے دنیا سے۔ تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کہ مجھ سے مذاق کر رہے؟ فضحک النبی حتی بدت انیابہ، جب میرے حضور یہ بیان کر رہے تھے میرے حضور خود اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگے، کہ اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ مجھے اتنا کچھ دیا جا رہا ہے۔ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ، جتنے بھی بر اعظم ان سب کی جائیدادیں زمینیں اکٹھی کر کے ایک پرڑے میں رکھ دی جائے، اس کو پھر 10 سے ضرب دو، کہا یہ تیری جائیداد، یہ سب سے پھاڑے کی جائیداد ہے، جو یہ سب سے آخر میں جانے والا ہے یہ اس کی جائیداد ہے۔ تو بابا بلے شاہ کی جائیداد کا عالم کیا ہوگا؟ داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اصحاب رسول اور آل رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو اس کی جائیداد ہے صحیح بخاری کے اندر، جو سب سے پھاٹا ہوگا، جو سب سے آخر میں جائے گا۔ کہا تمہیں مغالطہ لگ گیا ہے، تم نے سمجھ لیا اس سرا کو، اس مہمان خانے کو سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے۔ یہ تو چند دن کی کہانی ہے۔ میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہوں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ 10-10 5-5 6-6 لوگ مل کے ایک چھوٹا سا کوارٹر لیا ہوتا ہے اور وہی وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی اکٹھے پکا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں یار یہاں 2-2 کنال کا گھر لے لو۔ وہ کہتے ہیں وہ پاکستان میں ہمارا گھر بن رہا ہے، 4 کنال کا بن رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں اتنی مشقت میں کیوں رہتے ہو؟ وہاں تو 1 مہینے کے لیے جاتے ہو اور یہاں تم نے رہنا ہوتا ہے، یہاں 2-2 کنال کا بنگلہ خریدو نا۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت آپ سمجھتے ہیں یہاں ہم نے کون سا مستقل رہنا ہے؟
ہم تو یہاں سے کما کے وہاں جہاں ہمیشہ رہنا وہاں کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں. جہاں جتنا رہنا ہو اتنا ہی وہاں حساب رکھا جاتا ہے. یہ دنیا 4 دن کی ہے، یہاں ضرور رہو، یہ اچھا گھر بھی بناؤ، لیکن اصل گھر وہاں بنانا. اصل تمہاری کائنات وہ ہے، اصل جہان وہ ہے. والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی. کہا یہ صرف قرآن میں نہیں، قرآن سے قبل پچھلی کتابوں میں بھی ہم نے یہ سب کچھ لکھا ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینوں پر اترنے والے صحیفوں کے اندر بھی ہم نے یہ ساری کہانیاں لکھی ہیں. ہمارے سامنے ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی گئی ہے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس مختصر زندگی کو کیسے گزارنا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم ترک دنیا کریں، ہمیں غرق دنیا سے بچنے کا جو ہے وہ سبق دیتا ہے. میرے حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سخت کمزور تھا، بلکہ روایت میں آتا ہے چوزے کی طرح کمزور. فرمایا کہ تم نے یہ کیا حالت کی ہے؟ کوئی اللہ سے دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے. مجھے بڑی بیماریاں، دکھ، مصیبتیں آ رہی ہیں، شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے. تو بظاہر تو بڑی اچھی بات تھی، لیکن میرے حضور نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ بھیج دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اے اللہ میرا یہ جہاں بھی بہتر کر دے، میرا وہ جہاں بھی بہتر کر دے. اللہ اکبر. تو دونوں جہاں مومن کے بہتر ہونے چاہیے. اللہ